ایڈز. ریگارڈنگ ایڈز سب سے پہلی بات یہ کہ ایڈز بیسیکلی ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم کو کہا جاتا ہے. سنڈروم یہ لفظ آپ کو خود اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ جی میں کیا ہوں. یہ لفظ آپ کو خود بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. So the first word that is basically acquired immunodeficiency syndrome. ٹھیک. سنڈروم کا مطلب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ گروپ آف ڈیزیز. گروپ آف ڈیزیزز بیماریوں کا مجموعہ. سنڈروم کا مطلب ہے گروپ آف ڈیزیزز بیماریوں کا مجموعہ. بہت سارے بیماریاں جب ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دیز کنڈیشن از نون ایز سنڈروم. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے ڈیفیشنسی. ڈیفیشنسی مینس کمی, لیک آف کمی. اور نیکسٹ جو ورڈ ہے دیٹ از امیونو. امیونو لفظ آپ کے امیون سسٹم سے نکالا گیا ہے. امیون سسٹم. اور ایکوائرڈ کا مطلب ہے ٹو گیٹ یعنی حاصل کرنا. اب ایڈز کا جو ایبریویشن ہے دیٹ از ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم. یعنی یہ ایک ایسا کنڈیشن, ایک ایسی بیماریوں کا مجموعہ ہے جو ہم اپنے آس پاس کے ماحول سے حاصل کرتے ہیں, لیکن اس بیماری میں ہم نے کیا ہونا ہے؟ ہم نے اپنے امیون سسٹم کو کمی کی طرف, کمزوری کی طرف, ویکنس کی طرف لے کے جانا. یعنی ایڈز کا لفظی میننگ ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسے بیماریوں کا یعنی کہ گروپ ہے جس میں آپ کے باڈی میں موجود آپ کا جو امیون سسٹم ہے, قوت مدافعت ہے, وہ ڈیفیشینٹ ہوگا, کمزور ہوگا, ویک ہوگا. کیوں ویک ہوگا؟ what are the causes کیا وجہ ہے؟ وجہ بیسیکلی ایک وائرس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایچ آئی وی وائرس. ایچ آئی وی بیسیکلی کیا ہے؟ ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس. یعنی کہ وہ وائرس جو آپ کے باڈی میں داخل ہو کے آپ کے امیون سسٹم کو یعنی ایک ہیومن کے امیون سسٹم کو ڈیفیشینٹ بنائے, کمزور بنائے, ایسے وائرس کو ہم ایچ آئی وی کا نام دیتے ہیں. وہ وائرس جو آپ کے باڈی میں داخل ہو کے آپ کے امیون سسٹم کو, قوت مدافعت کو کمزور بنائے, اسی وائرس کو ہم نام دیتے ہیں ایز ایچ آئی وی کا. اب آپ کو اس کے کازز کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے امیون سسٹم کو کیسے کمزور بناتا ہے. یاد رکھیے جب بھی یہ ایچ آئی وی وائرس یعنی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس کسی بھی رسک یا کسی بھی کاز یا کسی بھی ٹرانسمیشن فیکٹر سے آپ کے باڈی میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ آپ کے باڈی میں موجود آپ کی امیون سسٹم, قوت مدافعت جو ہے, یعنی کہ اگر ہم اس کے کازز ڈسکس کریں تو ایچ آئی وی وائرس اگر باڈی میں داخل ہوتا ہے تو یہ باڈی میں موجود آپ کے امیون سسٹم کو ٹارگٹ کرتا ہے. لیکن یہ امیون سسٹم کے کمانڈر سیلز کو ٹارگٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں CD4 سیلز. کیا کہتے ہیں؟ CD4 سیلز. تو جیسے یہ وائرس باڈی میں کسی بھی ٹرانسمیشن فیکٹر سے داخل ہوا it will directly target your CD4 cells. جب ان CD4 سیلز کی ڈسٹرکشنز ہوگی, تباہی ہوگی, ڈسٹرکٹ ہوں گے, ڈسٹرائے ہوں گے, تو CD4 cells are considered to be the commander cells. یہ آپ کے باڈی کے کمانڈر سیلز ہیں. کمانڈر سیل سے مراد جو آپ کے باقی WBCs کو, ڈیفنس سسٹم کو, امیون سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں. تو جب یہ CD4 سیلز کی ڈسٹرکشن ہو جائے گی تو لہٰذا ہوگا کیا کہ جب CD4 سیلز ڈسٹرائے ہو جائیں گے تو باقی جتنے بھی کمانڈر سیلز ہیں وہ ان کے ہاتھ میں بندوق ضرور ہوگا, اس بندوق میں گولی بھی ہوگی, لیکن چلانے کی صلاحیت نہیں ہوگی کیونکہ ان سولجرز کو, ان دوسرے WBCs کے ٹائپس کو کمانڈ دینے والا کون تھا؟ CD4 سیلز. سو بیسیکلی یہی وائرس ٹارگٹ کیا کرتا ہے؟ the CD4 سیلز.
जब इन CD4 सेल्स की डिस्ट्रक्शंस हो, जब ये CD4 सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो कुव्वत मुदाफियत है, वो क्या हो जाएगा, वो डेफिशिएंट हो जाएगा। आपका जो इम्यून सिस्टम है दैट विल बिकम वीक। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम इस तरीके से क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब याद रखिए, इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ, खुदा न खास्ता आपका जो घर है, अगर उस घर के अंदर अगर उस फैमिली मैटर्स की वजह से आपके अपने फैमिली वालों के साथ कोई सलाम दुआ या ऐसे कोई सूरत हाल नहीं है, ठीक, तो लिहाजा अगर कोई फौरन वाला बंदा थोड़ी छोटी छोटी बातें भी आपके बीच में लाके ऐड करेंगे तो आपके अंदर आपके फैमिली में मजीद डिस्ट्रक्शन का होगा। ठीक है, आसान मिसाल आपको इसी मुल्क अफगानिस्तान का दे देता हूँ। ठीक है, पहले से ही तबाही की तरफ है, लेकिन पहले से दो भाई एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट उसमें इंटरफेयर करे, वहां उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करे तो वो और तबाही की तरफ जा सकता है। इसी तरह आपको मिसाल बताने का ये है कि जब ये HIV वायरस आपके बॉडी में दाखिल होता है तो ये आपके बॉडी को यानी नुकसान की तरफ इतना नहीं लेके जाता, ये सिर्फ और सिर्फ आपको किस चीज का नुकसान देता है, इम्यून सिस्टम। आपके इम्यून सिस्टम के कमांडर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जब कमांडर सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो अब आपका घर, आपकी बॉडी यानी कि प्रिजर्व नहीं रहेगी, आपकी बॉडी महफूज नहीं रहेगी। आपके बॉडी में कोई भी फॉरेन इन्वेडर, आपके बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, आपके बॉडी में कोई भी पैथोजन दाखिल हो सकता है, वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो मेरी बात याद रखिए कि HIV एक ऐसा वायरस है जो बॉडी में दाखिल होने के बाद आपके कुव्वत मुदाफियत के साथ, आपके इम्यून सिस्टम के साथ खेलता है और आपके इम्यून सिस्टम का जो कमांडर सेल्स है ये उन्हें गिरफ्त में लेके, ठीक है, उन्हें डिस्ट्रक्शंस की तरफ लेके जाए, उन्हें तबाही की तरफ लेके जाते हैं। जब आपके इम्यून सिस्टम के कमांडर सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो आगे इससे नीचे जितने भी बाकी सोल्जर्स यानी कि बाकी WBCs, बाकी इम्यूनिटी काम कर रही होती है, वो वैसा काम नहीं करती। तो जब आपका कुव्वत मुदाफियत कमजोर होगा तो इस कमजोरी के आलम में क्या होगा कि आपके बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी दूसरा पैथोजन, कोई भी दूसरा इन्वेडर बॉडी में दाखिल होके आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो लिहाजा व्हाट इज एड्स? एड्स बेसिकली एक एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जिसमें हमने इस बात को डिस्कस किया कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है। इम्यून सिस्टम कैसे डिस्ट्रॉय होता है? हमने कहा एक वायरस है जिसको हमने क्या नाम दिया था, HIV। तो यही वायरस बेसिकली बॉडी में दाखिल होके आपके इम्यून सिस्टम के जो कमांडर सेल्स है ये उनको टारगेट करते हैं और उनके टारगेट होने के बाद उनकी डिस्ट्रक्शंस के बाद, उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। जब इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो अब आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी अब अटैक कर सकता है बासानी। कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जरासीम अब आपके बॉडी में दाखिल हो सकता है और अब आपके बॉडी को अपने लिहाज से इस्तेमाल करके आपकी बॉडी को कमजोर से कमजोर तर बना सकता है। छोटी बीमारी भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। क्लियर? तो एड्स खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये आपकी इम्यून सिस्टम को, वो सिस्टम इम्यून सिस्टम है जिसको हम डिफेंस सिस्टम का नाम देते हैं, जो आपके बॉडी में फाइट की सलाहियत रखता है, जो आपके बॉडी के अंदर मौजूद होके बाकी फॉरेन इन्वेडर्स के खिलाफ लड़ने की सलाहियत रखता है। बेसिकली ये वायरस जाके उसी को पकड़ के रखता है और उसी को डिस्ट्रॉय करता है। क्लियर? इसी वजह से आप इतने नुकसान की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी बात, अब अगर हम इस एड्स की रिस्क या ट्रांसमिशन फैक्टर्स की बात करें कि व्हाट आर द ट्रांसमिशन फैक्टर्स, या कौन से रिस्क या कौन से ट्रांसमिशन फैक्टर्स है जिसके जरिए एक शख्स से यानी कि HIV जो वायरस है ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। ठीक, तो व्हाट आर द ट्रांसमिशन फैक्टर्स? बहुत सारे ट्रांसमिशन फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर कोई भी शख्स जिनको एड्स हो, अगर आप उस एड्स वाले शख्स से खून लेके किसी सेहतमंद शख्स को लगाते हो, ठीक है, जिसे फिलहाल ब्लड की जरूरत है, तो इस ब्लड ट्रांसमिशन के दौरान, ब्लड ट्रांसमिशन खून के मुंतकिली के दौरान जिस शख्स को एड्स होगा, अगर आप उसका खून विदाउट चेकअप दूसरे सेहतमंद को जिनको एड्स नहीं है लगाओगे तो वही वायरस इस शख्स में आ सकते हैं और उनके लिए भी वो जानलेवा हो सकते हैं। दूसरा, अगर इन केस शेविंग की वजह से खुदा न खास्ता आपको हफ्ते में 2 से 3 बार या हफ्ते में आपको एक बार लाजमी जाके
حمام والے کی طرف, سیلون والے کی طرف جانا ہوتا ہے. لیکن جب آپ وہاں جاتے ہو آپ سے پہلے 10 اور بندے وہاں پہ بیٹھے اسی کرسی میں, اسی چیئر پہ. لیکن جب آپ وہاں جاتے ہو بیٹھتے ہو, اگر خدا نہ خواستہ آپ سے پہلے کسی اور کو کوئی کٹ ہوا تھا اور اس مشین کے اوپر اس کا کوئی بھی بلڈ ڈراپ یا بلڈ موجود ہو, تو اس مشین کے ذریعے وہ وائرسز اور وہ خون آپ کے باڈی میں جا سکتا ہے, اور اس شیونگ کی وجہ سے بھی وہ آپ کو خدا نہ خواستہ ایچ آئی وی کی طرف یا آپ کو ایڈز کی طرف ضرور لے کے جا سکتا ہے. تھرڈ جو فیکٹر ہے جو کہ سب سے زیادہ کامن میڈیکل فیلڈ میں ہے, وہ آپ کے سرجیکل پروسیجرز یا سرجیکل جتنے بھی انسٹرومنٹ ہے, سرجیکل انسٹرومنٹ میں لفظ یوز کروں گا, اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کیجوالٹی میں کام کر رہے ہیں, آپ ایک پیشنٹ کے ساتھ مصروف ہیں, اتنے میں آپ نے وہ کٹس یوز نہیں کیے, انہیں اسٹرلائز نہیں کیا, اتنے میں ایک اور پیشنٹ آتا ہے. اب اس پیشنٹ کی جان کی بازی, اس کے لیے وہی ڈینجرس اسپیکٹس ہوتے ہیں, لہٰذا آپ ان کٹس کو واش کرنے کے یعنی کہ ان کو اسٹرلائز کرنے کے بغیر آتے ہو اور انہی کٹس کو اس پیشنٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہو. تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ پریویس پیشنٹ ایڈز والا یا ہیپاٹائٹس والا ہوگا تو ان کے وائرسز اس شخص میں بھی جائیں گے اور یہ بھی ایڈز کی طرف ضرور جا سکے گا. تو یاد رکھیں کہ جتنے بھی سرجیکل انسٹرومنٹ ہے یہ انسٹرومنٹ آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتے ہیں, تو لہٰذا خیال رکھیے, خود بھی خیال رکھیے. بعض اوقات اکثر جو ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یہ جب وہاں جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ اسی پرک سیرنج کو اپنے آپ کو بھی پرک کرتے ہیں غلطی کی وجہ سے یا وہاں مصروفیات کی وجہ سے. تو یہ اس ایرر کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ اس شخص کو ہیپاٹائٹس ہو, اگر خدا نہ خواستہ اس شخص کو ایڈز ہو, تو وہ ایچ آئی وی وائرس آپ کے باڈی میں بھی داخل ہو سکتا ہے, وہ بھی آپ کو ایچ آئی وی کی طرف ضرور لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہی ایچ آئی وی وہی وائرس آپ کو ایڈز کی طرف ضرور لے کے جا سکتا ہے. سو ٹرائی ٹو گیٹ یور سیلف پریونٹ فرام دیز وائرس. ٹھیک ہے, کیسے پریونٹ کرنا ہے, ان ٹرانسمیشن فیکٹر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر ماں کو عموماً ایڈز ہے تو وہ بریسٹ فیڈنگ کے ذریعے بچے میں بھی وہی وائرسز جا سکتے ہیں, بچے کو جو دودھ پلا رہی ہے اس میں اسے شیئر ہو سکتی ہے. نیکسٹ, اس کے علاوہ اگر اس کا سلائیوا تھوک, ٹھیک ہے, تھوک شیئر ہو, ٹھیک ہے, سلائیوا شیئر ہو, تو سلائیوا کے ذریعے بھی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ سلائیوا جو تھوک جو ان کے ڈراپلیٹس ہوا میں چل رہے ہوتے ہیں, تو لہٰذا اگر انہیں ہم انہیل کریں, انہیں ہم اندر کی طرف لے کے جائیں, تو یہی سلائیوا یہی تھوک جو ہے کیا ان میں موجود وہ وائرسز آپ کے باڈی میں بھی داخل ہو سکتے ہیں خدا نہ خواستہ, اور یہی بھی آپ کو ایڈز کی طرف یعنی ایچ آئی وی کی طرف یا پھر ایڈز کی کنڈیشن کی طرف آپ کو ضرور لے کے جا سکتے ہیں. کلیئر. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ٹرانسمیشن فیکٹرز ہیں, آپ کی امیونٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا امیون سسٹم, آپ کا قوت مدافعت کمزور ہے تو یہ وائرس آپ کو بہت آسانی سے گرفت میں لے کے آپ کو نقصانات کی طرف لے کے جا سکتا ہے. تو کوشش کریں. ٹھیک ہے, سب سے مین کچھ تھیوریز ہیں, اب کلاس شاید ہمیں اس بات کا اجازت نہ دے, کچھ تھیوریز ایسے ہیں اکارڈنگ ٹو سم آف دا تھیوریز کہ ایڈز پہلی بار کیسے آیا, بیسیکلی یہ ایچ آئی وی وائرس ہم انسانوں میں کیسے آیا. اکارڈنگ ٹو دا رول آف اسلام 1400 سال پہلے بتایا گیا ہے کہ ایک فیمیل ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتی, لیکن اگر ایسا کوئی سسٹم ہو جیسے آج کل ہمارے آس پاس معاشرے میں میرا جسم میری مرضی والے اگر اٹھتے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے کیا ہو سکتا ہے, یہ کنڈیشننگ مزید نقصانات کی طرف جا سکتے ہیں, اور اس ایچ آئی وی کے پھیلنے کے سبب یعنی پھیلنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہمارے معاشرے میں دیٹ از بیسیکلی انٹرکورس. کیا ہے, انٹرکورس. تو اگر ہم اپنے آس پاس کے معاشرے کو انٹرکورس سے بچائیں گے, ٹھیک ہے, پروٹیکٹڈ طریقے کی طرف لے کے جائیں گے, تو لہٰذا وہ اس ایڈز کے پھیلانے کے بجائے اس کو سٹاپ کرنے کی صلاحیت رکھ سکیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو سٹاپ کرنے کے وجہ یہی ہے کہ آپ ان ٹرانسمیشن فیکٹرز اور ان کازز سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو. جب آپ اپنے آپ کو ان ٹرانسمیشن فیکٹر سے بچا کر کے رکھیں گے تو آپ کے اندر چانسز کم سے کم ہوں گے ایڈز کی طرف جانے کا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو خدا نہ خواستہ ایڈز ہے, so what would be the sign and symptoms, علامات کون سے ہوں گے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلی بار ہم اس کے چند تھیوریز کے بارے میں بات کر چکے ہیں. کیلیفورنیا
ٹھیک ہے. یعنی یونیورسٹی کی ہم نے بات کی تھی, ہم نے ان پورے تھیوریز کو ڈسکس کیا تھا کہ ایڈز کیسے پھیلا اور لوگوں میں کیسے آیا. ٹھیک ہے, اگر اس کے باوجود آپ کو کوئی پرابلم ہے تو کلاس کے اینڈ سیشن میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے. کلیئر. اچھا, ناؤ کمنگ ٹوورڈ دی سائن اینڈ سمپٹمز, یعنی وہ کون سے علامات ہوں گے جو ایک ایڈز والے پیشنٹ کو ہوتے ہیں. تو ایڈز والے پیشنٹ کو جو ہے علامات, سب سے پہلا جو ہے that patient start weakness, ٹھیک ہے, انہیں کمزوری سٹارٹ ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے, کمزوری, اور کمزوری کے ساتھ ساتھ وہ پیشنٹ شیورنگ کی طرف, کبھی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے, شیورنگ. اور سب سے کامن جو سمپٹم ہے دیٹ از کنفیوژن, کنفیوژن کی طرف جاتا ہے, کنفیوز ہوتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ بات سنے کہ مجھے ایڈز ہے تو یہی کنڈیشن بھی اس کو مزید اینزائٹی کی طرف, مزید پریشانی کی طرف ان کو لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اینزائٹی یا ڈپریشن کی طرف جانا, کنفیوژن کی طرف جانا, اور یہی کنفیوژن کے ساتھ ساتھ ان کی میموری بھی لاس ہونے کی طرف جاتی ہے. میموری لاس, ان کو یاد نہیں رہتا کیا کیا میرے ڈیلی روٹین تھے, کیا ٹاسک تھے, کیا تھاٹس تھے, کیا خیالات تھے, وہ اپنے ڈیلی ایکٹیویٹیز کو بھول بیٹھے گا. تو لہٰذا اگر ایسے کوئی کمپلیکیشن ہے تو میموری لاس, اور ایک اور بہت ہی زیادہ کامن سائن اینڈ سمپٹم کیا ہے, دیٹ از نائٹ سویٹنگ, رات کو پسینے آنا. ٹھیک ہے, ایسے اشخاص کو رات کو سوتے سوتے وہ ایک دم سے اٹھے گا اور دیکھے گا کہ اس کے سراؤنڈ بہت زیادہ پسینہ ان کی باڈی میں موجود ہے. تو اگر ایسا کوئی کنڈیشننگ ہے, اور ایکسٹریم ویٹ لاس, ٹھیک ہے, وہ کھاتا پیتا تو اچھا جاتا جائے گا, لیکن اس کے بنا اسے کیا ہوگا, اسے یہی کمپلیکیشنز ہوگی, اسے یہی مشکلات ہوگا کہ ان کا وزن بڑھنے کے بجائے روز بروز کیا ہوتا جائے گا, کم ہوتا جائے گا. تو ایسے اشخاص جو ہے وہ کس چیز کی طرف چلے جاتے ہیں, ایکسٹریم ویٹ لاس کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر ہم ان سمپٹمز کی طرف جائیں گے تو یہ علامات اتنے خطرناک تو نہیں ہیں, لیکن ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ علامات اس لیے خطرناک ہیں کیونکہ ان علامات کے ساتھ ساتھ امیون سسٹم, قوت مدافعت کمزور ہو چکا ہے. جب قوت مدافعت کمزور ہوگا تو دروازہ کھلا ہے, جو وائرس باڈی میں آنا چاہتا ہے, جو بیکٹیریا باڈی میں آنا چاہتے ہیں, جو فنگس باڈی میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے باڈی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ کے باڈی کا جو لڑنے والا سسٹم ہے وہی ختم ہے. آپ کے لڑنے والا سسٹم کمزور ہے, تو لڑنے والا سسٹم جب ان وائرسز اور ان پیتھوجنز کے خلاف نہیں لڑ پائے گا تو لہٰذا کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی بیماری جو ہے وہ آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے. سمپل ڈائریا, ڈائریا, لوز موشن بھی ایک شخص کے لیے جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے, لیکن کس وقت, جب وہ اس ایڈز کے کنڈیشن میں ہو. سمپل. اب اس کی کمپلیکیشن ہم لکھتے ہیں کہ ایسے اشخاص جن کو ایڈز ہوتا ہے ان کو کامنلی ٹی بی ہونے لگتا ہے. جیسے ان کو ٹی بی سٹارٹ ہو جائے تو یہ ٹی بی ان کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے, اور یہ ٹی بی ان کے لیے جان لیوا بن جاتا ہے. کلیئر. کیونکہ اس ٹی بی کے خلاف ہمارے باڈی کا جو امیون سسٹم تھا, قوت مدافعت تھا, اس نے لڑنا تھا, اب لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو ٹی بی ہے, ٹیوبرکلوسس جو بیکٹیریا ہے, یہ ہمارے باڈی کو اندر ہی اندر سے کیا کر دیتے, کھوکھلا کر دیتے. تو لہٰذا ہمیں یعنی کہ اتنا کمزور بنا دیتے کہ یہ ٹی بی ہمارے لیے جان لیوا بن جاتی ہے. کلیئر. اسی طریقے سے اس ٹی بی کے ساتھ ساتھ سمپل ڈائریا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور یہی ڈائریا بھی جان لیوا بن جاتا ہے. کلیئر. تو یاد رکھیں, جب بھی کسی شخص کو ایڈز ہو تو اس کے ساتھ کمپلیکیشن یہی ہے, مشکلات یہی ہے کہ اس شخص کو ٹی بی بھی ہو سکتا ہے. اور جس کو ٹی بی اور ڈائریا ساتھ ہونے لگا, یا پھر ایڈز کے ساتھ ساتھ ٹی بی ہونے لگا, اب ایڈز بے شک اس کو نہ مارے, لیکن ایڈز اس ٹی بی کو اتنا ویلکم کرتا ہے کہ اب وہ شخص اس ٹی بی کی وجہ سے بھی وہ کس جانب چلا جائے گا, وہ ڈیتھ کی طرف ضرور جائے گا. تو لہٰذا اس کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے ہم اس ایڈز کی بیماری کو بہت خطرناک اور بہت ڈینجرس کنڈیشن سمجھتے ہیں, تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. دوسری بات, یہ ایڈز جو ہے اس کے لیے ہم جن میڈیکیشنز کا استعمال کرتے ہیں وہ میڈیسن اس وائرس کے اوپر اثر نہیں کرتے. یہ وائرس, آسان لفظوں میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ وائرس آپ کے باڈی کو اپنا شناخت نہیں دیتا. یہ وائرس ڈائریکٹلی جا کے آپ کے کمانڈر سیلز کو جا کے ٹارگٹ کرتا ہے. تو جب آپ کے کمانڈر سیلز ٹارگٹ ہوں گے, آپ کا امیون سسٹم کمزور ہوگا, تو لہٰذا آپ کی باڈی جو ہے وہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پائے گی. کلیئر. اس کے علاوہ اگر ہم کمپلیکیشن کے بعد ٹیسٹ اینڈ ڈائگنوسس کی بات کریں تو ہم ایڈز کی بیماری کو ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں.
हम सिंपली उस पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद ब्लड टेस्ट लेंगे और ब्लड टेस्ट के अंदर हम इसको नाम देते हैं एचआईवी टेस्ट। क्या नाम देते हैं? एचआईवी टेस्ट। एचआईवी टेस्ट करेंगे, अगर खुदा न खास्ता उसका एचआईवी पॉजिटिव आया सो वी विल कंसीडर द पेशेंट एज एड्स। अगर उसके खून में मौजूद एचआईवी है तो हम उसको समझेंगे कि उनको क्या है, एड्स है। अगर नेगेटिव है, नहीं है, तो उनको एड्स नहीं। क्लियर? इसके बाद हम ट्रीटमेंट प्लान में क्या करते हैं? ट्रीटमेंट प्लान में इलाज में हम इनको एंटी वायरल ड्रग्स देते हैं, जिनको हम नाम देते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। क्या नाम देते हैं? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। इन मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, इससे हम इस कंडीशन को, इस इन्फेक्शन को कम बना सकते हैं, कमजोर बना सकते हैं, ताकि पेशेंट को जीने का ज्यादा मौका मिले और उनके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसे हम हमेशा बूस्टअप करते हैं। उनको हम ऐसे पिल्स देते हैं जो इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्टअप करे। जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत बूस्टअप हो, देखिए यानी वो एक्टिव हो, और साथ साथ यही एंटीवायरल ड्रग्स हम देते जाएंगे, तो इससे हम क्या करेंगे? हम इससे उस पेशेंट के लाइफस्टाइल को या हम उसके लाइफ को थोड़ा सा डिले लेके जा सकते हैं। तो एंटीवायरल ड्रग्स, अगर आपको याद हो, हमने एफावायरेंस, एट्रावायरेंस, एबाकेविर, ठीक है, ऐसे ड्रग्स हमने पढ़े थे। ठीक है, हमने इन एंटीवायरल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की थी, तो उन्हीं ड्रग्स में से हम कुछ ड्रग्स इनको दे देंगे ताकि हम इस कंडीशन से उस पेशेंट को बचा करके रख सके। एक दफा एक शॉर्ट सा रिव्यू करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज अबाउट द एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि किस वजह से हो रहा था? एचआईवी की वजह से। और एचआईवी कौन से फैक्टर्स की वजह से, कौन से ट्रांसमिशन फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये एचआईवी हमारे बॉडी में दाखिल होने की तरफ था? तो फैक्टर्स ब्लड ट्रांसमिशन, ठीक है, और या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना, एक शख्स से दूसरे में लगाना, शेविंग मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड देन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड देन ब्रेस्ट फीडिंग, सलाइवा, इम्यून सिस्टम अगर वीक हो, या फिर ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ठीक, इसके बाद हमने कहा कि दीज आर द साइन एंड सिम्पटम्स, ये वो अलामत है जो अमूमन एक एड्स वाले पेशेंट में ज्यादातर देखे जाते हैं। वीकनेस है, शिवरिंग है, कंफ्यूजन है, एंजाइटी, मेमोरी लॉस, नाइट स्वेटिंग और एक्सट्रीम वेट लॉस। क्लियर? इसके अलावा अगर इस एड्स की कंडीशन से बर वक्त इनका इलाज नहीं किया जाए तो अमूमन इसकी कॉम्प्लिकेशन यही कि एड्स वाले पेशेंट को टीबी हो सकता है, और भी बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज उनको हो सकते हैं। ठीक है, इवन दो सिंपली डायरिया कैन लीड द पेशेंट टुवर्ड्स द डेथ। सिर्फ डायरिया ही उनको डेथ की तरफ लेके जा सकता है। टेस्ट एंड डायग्नोसिस में हम ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में हम एचआईवी टेस्ट करेंगे, और ट्रीटमेंट प्लान में हमने एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देने और साथ साथ हमने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए कुछ इम्यूनिटी के पिल्स देने हैं, जिसके जरिए हम उस पेशेंट को इस कंडीशन से बचा सकते हैं। तो यहाँ तक आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी ये टॉपिक